نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ معزز سامعین اکرام، پچھلی منگل کو سورہ الم نشرہ کی شروعات کی گئی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے چار انعامات کا اس صورت میں تذکرہ کیا ہے۔ اس میں سے 3 انعامات کو ہم نے پچھلی منگل کو بیان کیا۔ وہ 3 انعامات وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سینے کو چاک کیا، اور چاک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سینے میں آپ کے اخلاق حسنہ کو مزین کر دیا، آپ کے سینے کو چاک کر کے، اور حلم اور بردباری اور علم وغیرہ سے آپ کے سینے کو بھر دیا۔ دوسرا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ آپ کو ہم نے دور کر دیا اس بوجھ سے جس نے آپ کی پیٹھ ٹیڑھی کر دی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ 3 صفتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر بیان کی گئی، 3 خصوصیات۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بھئی آپ کے پیٹھ جو کسی بوجھ کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی تھی، اس بوجھ کو ہم نے دور کر دیا۔ اس بوجھ پہ ہم نے 3 مطالب بیان کیے تھے۔ پہلا یہ کہ وحی کی جو تکلیف اور جو شدت آپ کو پیش آتی تھی وحی کی وجہ سے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اب آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ پہلی مرتبہ زیادہ تکلیف تھی، اس کو ہم نے آپ سے دور کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کچھ مباح کام کر لیے تھے، جائز امور کو انجام دے لیا تھا، پھر آپ کو لگا کہ خلاف اولا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے اور آپ اپنے آپ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوتے تھے، تو اللہ نے آپ کو اس سے بھی چھٹکارا دے دیا۔ تیسری صفت یہاں سے آج بیان کی گئی ہے، وہ اللہ نے بیان کی تیسری خصوصیت، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر یہ ہے کہ تمام اسلامی شاعر، چاہے جتنے بھی اسلام کے وہ ہیں یعنی شاعر ہیں، ہم اس کو کہیں کہ اسلام کی جتنی بھی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح کلمے کے اندر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح اسلام کے جتنے بھی شعائر ہیں ان تمام میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا۔ اللہ اسی کو فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اسی لیے بعض کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ اس بلندی کا درجہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ ہم 1 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے اس دنیا میں آپ کے نام کا گنج نہ ہو ایسا نہیں چھوڑتے۔ ہر سیکنڈ آپ کے نام کی تعریف، آپ کے نام کی بلندی بیان کی جاتی ہے اور آپ کا نام لیا جاتا رہتا ہے۔ اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ صبح فجر کی اذان جو شروع ہوتی ہے تو عشاء کی اذان یعنی دوسرے دن کی فجر کی اذان کوئی منٹ اور کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں اس وقت اذان نہ ہو رہی ہو۔ ابھی جب ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، ہم نے عشاء کی نماز کے بعد آج تفسیر میں بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت کہیں نہ کہیں اللہ کے نام کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں اس وقت اذان چالو ہے اور وہ اذان پڑھی جا رہی ہے، اذان کہی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نام کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ دنیا کا کوئی کونا کسی سیکنڈ کے لیے دنیا کے کسی کونے میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ 24 گھنٹہ آپ کے نام سے یہ دنیا گونجتی رہتی ہے۔ اسی کو کہا ہے کہ ہم نے آپ کے نام کو ہم نے بلند کر لیا، ہم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ذکر کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جس کلمے کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، جس کو اصطلاح میں لام تعریف کہتے ہیں، اگر اسی کلمے کو الف لام ہی کے ساتھ مقرر لایا جائے تو اس کا مصداق وہی ہوتا ہے جو پہلے کلمے کا تھا۔ اب
اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل آئے گی، مشکل کے بعد آپ کے لیے آسانی کی گھڑیاں مہیا ہے۔ اسی طرح پہلے آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی، پھر اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو اس پہلی مرتبہ وحی کے وقت آپ کو مشکلات پیش آئی، لیکن بعد میں اللہ نے آپ کے لیے آسانیاں پیش فرما دی۔ آپ کو شروعات میں اسلام کو پھیلانے میں، دین کو پھیلانے میں، دین کی تبلیغ میں مشکلات پیش آئی، قرآن مجید کو پھیلانے میں مشکلات پیش آئی، لیکن اللہ نے بعد میں اسی کو آسانی میں بدل دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت بصری مرسلن روایت ہے، وہ فرماتے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس آیت سے بشارت سنائی اور فرمایا لن یغلب عسر یسرین، یعنی ایک عسر اور دو یسروں پر، یعنی ایک مشکل یعنی دو آسانی، ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ چنانچہ تاریخ و سیرت کی سب کتابیں جو اپنے اور غیر مسلم نے لکھی وہ اس پر شاہد ہے کہ جو کام مشکل سے مشکل بلکہ لوگوں کی نظر میں ناممکن نظر آتے تھے، آپ کے لیے وہ سب آسان ہوتے چلے گئے۔ روایت مذکورہ سے بھی یہی معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں العسر کا الف لام عہد کے لیے ہے اور مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عسر ہے، یعنی یہ وعدہ کہ ہر مشکل کے ساتھ بہت سی آسانیاں دی جائیں گی۔ تیسری ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب آپ کی محنت یعنی دعوت حق و تبلیغ احکام سے فارغ ہو تو دوسری محنت کے لیے تیار ہو جائے، وہ یہ کہ نماز اور ذکر اللہ اور دعا و استغنا میں لگ جائے۔ اکثر حضرات مفسرین نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے، بعض حضرات نے دوسری تفسیریں بھی لکھی ہے، مگر صحیح یہی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور خلق خدا کو راستہ دکھانا، ان کی اصلاح کی فکر، یہ آپ کے سب سے بڑی عبادت تھی، مگر یہ عبادت بواسطہ مخلوق ہے کہ ان کی اصلاح پر توجہ دیں اور اس کی تدبیر کریں۔ آیت کا مقصود یہ ہے کہ صرف اس عبادت بلا واسطہ پر آپ قناعت نہ کریں، بلکہ جب اس سے فرصت ملے تو بلا واسطہ خلوت میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اسی سے ہر کام میں کامیابی کی دعا کریں۔ یعنی یہ ہے کہ بھائی آپ جب اللہ دین بھر آپ نے دعوت و تبلیغ کی، یہ مخلوق کے واسطے تھا، اب آپ کا صرف مخلوق تک پہنچانا اور اس میں ہدایت کا پھونکنا یہ اللہ کا کام ہے، لہٰذا آپ رات کو اللہ کے سامنے جائیں اور اپنے آپ کو گڑ گڑائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ جو باتیں میں دین میں کہہ رہا ہوں یا اللہ اس میں مجھے فائدہ، اللہ لوگوں کے لیے اس میں فائدہ پہنچا دے۔ لہٰذا تمام ہم کام کرنے والوں کے لیے، چاہے ہم جس طرح کا کام کر رہے ہوں، ہم مدارس میں پڑھا رہے ہوں، ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں، ہم سب کے لیے اس آیت میں اللہ نے یہ ہدایت دیتی ہے کہ جب تم دین میں صبح اپنے اللہ کے کام میں مشغول رہو، صبح دعوت و تبلیغ میں مشغول رہو، صبح تم قرآن کی تلاوت کرانے میں مشغول رہو، صبح تم لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں مشغول رہو، لیکن جب رات کا وقت ہو جائے تو تم دو چار منٹ، دو چار آنسو اللہ کے سامنے گرا لیا کرو، تاکہ تمہارے اس کام میں اللہ اخلاص پیدا کر دے، تاکہ تمہارے اس کام میں اللہ جذبہ پیدا کر دے، اس کام میں حقانیت پیدا کر دے، اور اس کام میں جو تم کر رہے ہو اس کو لوگوں کے دلوں تک پہنچنے والا بنا دے۔ اور اب آخر میں ایک بار اور ترجمہ کر لیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ اپنے منصب نبوت سے فارغ ہو جائے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو آپ کا کام ختم نہیں ہوا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئیے اور گڑ گڑائیے۔ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔